بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کا بے حد احسان عظیم ہے جس مالک کریم نے آج 5واں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی. آج ہم دو چیزوں پر بات کریں گے. پہلا تو اہم مسئلہ یہ ہے، دوسرا بھی اہم ہی مسئلہ ہے. پہلا یہ ہے بچوں کے حوالے سے کہ بچے جو مسجد کے اندر آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. میں نے ایک جگہ پر ایک پوسٹ پڑھی تھی جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جس مسجد کی پچھلی صفوں میں بچوں کی آوازیں آپ برداشت نہیں کریں گے تو وہی بچے پھر اگلی صفوں میں نمازی بن کے نہیں آئیں گے. یہ بات تو ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے کہ ہمیں برداشت کرنا پڑے گا. لیکن بسا اوقات ہوتا کیا ہے، جیسے رات نماز تراویح کے اندر ہوا کہ محلے کا ایک بچہ تراویح کی نماز کے اندر آیا ہے چھوٹا سا، اور پوری صفوں کے اندر گھوما ہے، یہاں تک بھی آ گیا تھا. ادھر آ کے وہ نماز کے اندر ہر ایک بندے کے منہ کو دیکھ رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس کا والد ساتھ آتا تو وہ اس کو پکڑے کے ایک سائڈ پہ کھڑا کر دیتا تو کیا ہی اچھا تھا کہ وہ بچہ اس طرح صفوں کے اندر نہ گھومتا. پھر یہ ہے کہ اگر آپ اپنے بچوں کو نہیں سمجھا کہ مسجد کے اندر آئیں گے تو ظاہر ہے تیسرے بندے کے ہتھے جب وہ چڑھے گا تو وہ اپنے طریقے سے اس کو ہینڈل کرے گا. ظاہر اونچی آواز سے اسے کہے گا، یہ ڈانٹے گا. اور اونچی آواز سے کہنے پر بھی یہاں پر میں نے بندوں کو دیکھا ہے بڑی اونچی آواز سے بچوں کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں. حالانکہ بچوں کی اصلاح کے لیے اونچی آواز ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. مسجد کے اندر اونچی آواز سے آپ بولیں گے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ آپ اونچی آواز سے بولیں. مسجد کے اندر یہ بھی منع ہے کہ آپ آہستہ آواز سے بچے کو سمجھا دیں، بچے کو اشارہ کر دیں، بچے کو ایک سائڈ پر کھڑا کر دیں. یا بچے بس اوقات جمعے والے دن سب سے پہلے آئے ہوتے ہیں مسجد کے اندر، تو کیا ہوتا ہے کہ جیسے نماز کھڑی ہونے لگتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں بچوں کو پیچھے بھیج دیں. پیچھے کہاں پر بھیج دیں؟ باہر بھیج دیں. باہر کہاں بھیجیں جی؟ باہر جگہ ہی نہیں ہے. تو بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو بچے آ چکے ہیں آپ ان کو ایک سائڈ پر کھڑا کر دیں، پیار سے کھڑا کریں، تاکہ یہی بچے ہماری نسل ہیں اور انہی بچوں نے کل ہمارے نمازی بننا ہے. مسجدوں کو آباد انہی بچوں نے ہی کرنا ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم کوشش کیا کریں کہ بچوں کے ساتھ ساتھ خود بھی تشریف لایا کریں، خود تشریف لائیں اور بچوں کو سمجھا کر آئیں کہ مسجد میں وہاں پر جا کر خاموشی اختیار کرنی ہے. بالکل خاموشی سے بیٹھے رہیں، ایک سائڈ پر ہی بیٹھے، تاکہ نظم و ضبط بھی قائم رہے مسجد کا اور بچوں کو عادت بھی مسجد کے اندر پڑ جائے آنے کی. اور اس طرح کے جو بچے کہ جس کے والد ساتھ نہیں آتے تو وہ بچے پھر مسجد کے اندر ظاہر آدھی صفوں کے اندر گھومتے ہیں. ظاہر ہے کہ اس کے والد نے اس کو یہ بتایا ہی نہیں ہے مسجد کے ادب و احترام کے بارے میں. دوسری بات یہ ہے کہ آج درس سے ہٹ کے تھوڑی سی بات ہے. کل ایک ہمارے نمازی بھائی ہیں الحمدللہ، ان کے گھر میں درس ہوا تو بندے نچیز نے درس دیا تو ہم نے سنتوں پر وہاں پر بات کی تھی کہ سنتیں کیسی پڑھی جاتی ہے، موقدہ اور غیر موقدہ. تو کل وہاں پر بات ہوئی تو وہاں پر نمازی بھی کچھ تھے. اس میں میرے ایک اسٹوڈنٹ نے کہا استاد جی یہی درس آپ اگر صبح دوبارہ اگر رپیٹ کر دیں تو ہو سکتا ہے کہ کسی کو نہ پتہ ہو تو پتہ چل جائے. اور واقعی میں نے پھر کل نماز عشاء پر آ کر دیکھ لیا کہ ایک بندہ نماز پڑھ رہا تھا جو کہ سنت تھی، اور سنت جس طریقے سے اس نے پڑھنی تھی وہ نہیں پڑھا. اس سے وہ کھڑا ہو گیا. کہاں پر کھڑا ہوا ہی میں آپ سے ابھی گوش گزار کر دیتا ہوں. جو کل والی تراویح، پرسوں ترسوں والی تراویحوں کے اندر میری کچھ طبیعت خراب تھی، میں نے خان صاحب سے اجازت لی تھی. میں نے کہا جی عشاء پر اگر مجھے تھوڑی سی اجازت ملے تو میں ادھر کھڑا ہو جاؤں، دو کام ہو جائیں گے، ایک بچوں کی نگرانی بھی میں کر لوں گا. پچھلیاں دو تراویحیں بڑی سکون سے گزری ہیں کیونکہ بچے جیسے ہی آتے تھے میں پیار محبت سے باہر بھیج دیتا تھا کہ انہوں نے ظاہر ہے شور کرنا ہے تو باہر مطلب یہ نماز پڑھیں. کل والی تراویح میں بہت زیادہ ڈسٹربنگ ہوئی بچوں کی وجہ سے، اور ظاہر ہے جو حافظ سامنے کھڑا ہو کر پڑھ رہا ہوتا ہے تو پیچھے سے کوئی بھی آواز آئے وہ سمجھتا ہے کہ مجھے لقمہ ملتا ہے. بار بار ڈسٹرب ہوتا ہے، بار بار وہ رکتا ہے. کس وجہ سے رکتا ہے؟ پیچھے سے آواز آتی ہے بچوں کی، وہ سمجھتا ہے مجھے لقمہ مل رہا ہے، تو وہ اس وجہ سے وہ بار بار ڈسٹرب ہوتا ہے. تو اس لیے میں نے 2 دن وہاں پر کونے کے کھڑے ہو کر نگرانی بھی کی بچوں کی اور نماز تراویح وہاں پر ادا کی. سنت پر میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سنتیں
موقدہ اور غیر موقدہ ہوتی ہیں. موقدہ سنتیں جو ہیں یہ نماز فجر اور نماز ظہر کی ہیں. غیر موقدہ جو سنتیں ہیں وہ نماز عصر سے پہلے والی اور نماز عشاء سے پہلے والی ہیں. ان کو کہا جاتا ہے غیر موقدہ سنتیں. اب موقدہ اور غیر موقدہ کے پڑھنے کا طریقہ بھی الگ الگ ہے. جیسے کہ نماز فجر کی جو سنت ہے یہ ہم نے مسجد کے اندر داخل ہوئے، ویسے حضور علیہ السلام کی حدیث پاک یہ ہے کہ سنتیں اور نفل گھروں میں جا کر پڑھیں، اس لیے کہ کہیں تمہارے گھر قبرستان نہ بن جائیں، غیر باغ نہ ہو جائیں، بے رونق نہ ہو جائیں، بے برکتیں نہ ہو جائیں. اس لیے سنتیں اور نفل گھر میں پڑھنے کا ہی حکم ہے کہ سنتے پڑھ کے ہیں، واپسی بھی جا کر سنتے پڑھیں، نفل پڑھیں. آپ کی اولاد کو بھی نماز کی ترکیب بنے، آپ ان کو کہنے والے بنے، خود پہلے پڑھیں گے پھر ان کو کہنے والے بنیں گے تو آپ کی بات پہ بھی اثر ہوگا. تو حکم یہی ہے. لیکن اگر کوئی بندہ گھر میں نہیں پڑھ کے آتا، مسجد میں ہی آ کے نماز فجر کی سنتیں وہ پڑھنا چاہتا ہے، تو اگر وہ دیکھتا ہے کہ نماز فجر کھڑی ہو چکی ہے، امام سب قرات کر رہے ہیں، تو اب اس نے سنتے بھی پڑھنی ہے. طریقہ کار یہ ہے کہ اگر حال کے اندر نماز کھڑی ہوئی ہے تو وہ باہر برآمدے کے اندر ایک سائڈ پر کھڑے ہو کر نماز سنت جو ہے وہ پہلے ادا کر لیں. اور یقین اس کو ہونا چاہیے کہ میں سنت ادا کر لوں گا اور نماز میں بھی شامل ہو جاؤں گا، تو پھر وہ سنتیں پڑھیں باہر. ورنہ اگر اس کو ڈر ہے کہ میں سنتیں پڑھنے لگ گیا تو میرے فرض رہ جائیں گے، پھر وہ والی اس وقت سنت چھوڑ دے، پھر فرضوں کے اندر شامل ہو جائے گا. لیکن اگر اس کو یقین ہے کہ میں سنتیں ادا کرنے کے بعد نماز کی بے شک تحیات میں ہی شامل ہو جاؤں تو ڈبل اس کو ثواب مل جائے گا. سنتیں پڑھنے کا بھی ثواب ملے گا، جماعت پوری کا بھی ثواب اس کو مل جائے گا. لیکن اگر بالفرض اس کی سنتیں رہ گئی، آخری رکعت چل رہی تھی، دوسری علی کی رکعت چل رہی تھی، تو اب وہ کیا کرے گا، نماز پوری پڑھ لے گا اور اس کے بعد نماز فجر سلام پھرنے کے بعد دعا ہونے کے بعد اب وہ کیا ہے، بے شک گھر چلا جائے، گھر جائے اور سورج نکلنے کے بعد وہ سنتیں ادا کر لے. سورج نکلنے کے بعد وہ سنتیں ادا کر لے. اب آ جائے نماز ظہر پر. نماز ظہر پر بھی یہی حکم ہے کہ جماعت کھڑی ہوئی ہے. ظاہر 4 رکعت والی نماز ہے اور 4 ہی سنتیں ہیں. اگر آپ سنتیں ادا کرنے لگ جائیں تو کبھی خطرہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کے فرض نہ رہ جائیں. تو آپ کیا کریں، فرضوں کو فوقیت دیں، آپ فرض ادا کریں. اور اس کے بعد سنتیں ہم نے کیسے ادا کرنی ہے کہ ظاہر جب پہلے ہم نے سنتیں پڑھی ہوں گی، فرض اب پڑھ لیں گے تو پھر اب سیدھا سیدھا معاملہ ہے 2 سنت 2 نفل ہم نے پڑھنے. لیکن اگر ہماری پہلی والی سنتیں رہ چکی ہیں تو اب ہم کیا کریں گے، سب سے پہلے فرضوں کے بعد 2 سنت پڑھیں گے، پھر جو 4 رہ گئے ہیں وہ والے بھی اس کے اندر ایڈ کر لیں گے اور اس کے بعد پھر آخر میں 2 نفل پڑھ لیں گے. اس کے بعد نماز عصر پر آ جائیں. اس کو کہتے ہیں غیر موقدہ سنتیں. اگر ٹائم ہے آپ پڑھیں، چھوڑ دیا آپ نے ان سنتوں کو، اس کے اوپر آپ کو گناہ نہیں ہوگا، پڑھ لیا تو ثواب ہے. غیر موقدہ سنتیں ہیں. اب غیر موقدہ سنتیں پڑھنی کیسے ہیں، سبحانک اللہم سے شروع کرنا ہے، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، 7 سورت ملانی ہے. دوسری رکعت میں سورت پڑھنی ہے، 7 سورت ملانی ہے. التحیات میں آپ بیٹھ گئے ہیں، التحیات مکمل پڑھیں، درود پاک پڑھیں، ربی جعلنی پڑھیں، مکمل پڑھیں. بس اب ہوگا کیا، پوری 2 رکعت مکمل ہو گئی ہیں. اس لحاظ سے سلام نہیں آپ نے پھیڑا، یہ سمجھ لیں. اب آپ تیسری رکعت میں کھڑے ہو گئے ہیں. تیسری رکعت میں کھڑے ہو کر سبحانک اللہم سے سٹارٹ کریں. سبحانک اللہم سے سٹارٹ کریں، سورہ فاتحہ پڑھیں، 7 سورت ملائیں. چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھیں، 7 سورت ملائیں اور آخر میں التحیات، درود شریف، ربی جعلنی پڑھیں. تو یہ غیر موقدہ سنتیں پڑھنے کا یہ طریقہ ہے. اسی طرح نماز عشاء کی پہلے والی بھی غیر موقدہ ہیں، ان کو ادا کرنے کا یہ طریقہ ہے. موقدہ جو سنتیں ہم نے پہلے ادا کر لی ہیں نماز ظہر کی، اس میں بھی آپ تھوڑا سا یہ فرق ہے. کیا ہے کہ فرضوں کے اندر پہلی 2 رکعتیں کمپلیٹ ہوتی ہیں. کمپلیٹ سے مراد یہ ہے سورہ فاتحہ اور 7 سورت ملائی جاتی ہے، اور تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ ہی پڑھی جاتی ہے فرضوں کے اندر.
اور جو سنتیں ہیں نماز ظہر سے پہلے والی، اس میں چاروں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، چاروں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملائی جاتی ہے۔ یوں سمجھ لیں جس طرح غیر مقدہ کے اندر بھی چاروں رکعتوں کے اندر صورتیں ساتھ ساتھ ملائی جاتی ہیں فاتحہ کے ساتھ، اور اتحیات مکمل پڑھنی ہے، اینڈ تک پڑھنی ہے۔ غیر مقدہ کی بات اب آ گئی، اینڈ تک پڑھنی ہے۔ تیسری رکعت جب کھڑے ہو کے پڑھنی ہے سبحانک اللہم سے اسٹارٹ کرنا اور مکمل پڑھنی ہے۔ یہ ہے طریقہ سنت موقدہ اور غیر موقدہ کا، یہ طریقہ کار ہے۔ جو غیر موقدہ سنتیں چار ہیں وہ چاروں کو فاتحہ کے ساتھ مکمل پڑھنا ہے، صرف اتحیات جو ہے پوری نہیں پڑھنی، یعنی پوری سے مراد یوں ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ تک پڑھنے کے بعد انگلی کھڑنے کرنے بعد اب تیسری رکعت میں کھڑے ہو جائیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ساتھ سورت ملائیں گے، چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ساتھ سورت ملائیں گے۔ اور غیر مقدہ کے اندر کیا ہے، کمپلیٹ فاتحہ کے ساتھ سورت مل رہی ہے، پھر فاتحہ کے ساتھ سورت مل رہی ہے، دو رکعتیں ہو رہی ہیں، آپ بیٹھ رہے ہیں، اتحیات مکمل پڑھ رہے ہیں، درود شریف مکمل پڑھ رہے ہیں، رب اجعلنی مکمل پڑھ رہے ہیں، تیسری رکعت میں سبحانک اللہم سے اسٹارٹ کر لی۔ یوں سمجھ لیں آسان طریقہ ہے کہ ہیں تو چار، پڑھنی دو دو کر کے ہیں اور ملا کر پڑھنی ہے، یہ آسان طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا پڑھنے جی۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ صلاۃ والسلام علیک یا